بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملعون من ضار مؤمنا او مکر به رواہ الترمذی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملعون ہے وہ شخص، اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ شخص جو اعلانیہ طور پر کسی مومن کو تکلیف پہنچائے یا پھر خفیہ طور پر اس کے خلاف تدبیر کرے، خفیہ طور پر اس کے خلاف پلاننگ بنائے، تو ایسا شخص ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ من زار اللہ بہ، کہ جو کسی کو تکلیف پہنچائے گا اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیں گے۔ ومن شاق اللہ بہ، اور جو کسی کو مشقت میں ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو مشقت میں ڈال دیں گے۔ تو ان دو روایات کو دیکھ کر اگر آپ غور کریں کہ ہمارا جو دنیا کے اندر ہم جو پریشانی کا شکار ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی اور کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، یا تو اس کے خلاف دل ہی دل میں پلاننگ بنا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود پریشانی کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ یہ کہ ہم کسی کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں یا کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ جو بھی شخص کسی دوسرے مسلمان کو، مومن کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا یا اس کو تکلیف پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو تکلیف پہنچائیں گے، اس کو مشقت میں ڈالیں گے۔ تو اس لیے اگر ہمیں دنیا کے اندر راحت چاہیے، ہمیں دنیا کے اندر آسودگی چاہیے، ہمیں دنیا کے اندر خوشیاں چاہیے، ہمیں دنیا کے اندر شفا چاہیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے، اپنے نفس سے، اپنے دل سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پاؤں سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچ۔ المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، کہ اصل حقیقی مومن اور حقیقی مسلمان تو وہی ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو ان تمام روایات کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچیں، تو ہماری خود تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ اگر ہم اپنی تکلیفیں دور کروانا چاہتے ہیں تو دوسروں کے لیے ہم اذیت کا باعث ہرگز نہ بنیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، اگر کسی کو تکلیف پہنچانے سے اگر ہم نہیں بچ سکتے تو ہم کوشش کریں کہ پہلے تو اس کو تکلیف ہاتھ سے نہ پہنچے۔ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو گیا تو ہم اس کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ مجھ سے اس کو تکلیف پہنچی، اے اللہ اس کی گناہوں کی بخشش فرما دے۔ کوئی لوگ ایمان سے دور ہیں، کوئی لوگ دین سے دور ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ وہ دین پہ آ جائیں، تو کم از کم ہم امت کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔